اچھی یادیں بھی اندھیروں میں ہمیشہ اجالوں کے مانند ساتھ رہتی ہیں۔ بدقسمتی سے جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو ایک انجانی سی کسک بے شمار سوالات اپنے دامن میں چھپائے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جن کے جوابات کسی بھی ناکام انسان کے پاس ممکن نہیں، اور اگر ناکامی شرمندگی میں ڈھل جائے تو پچھتاوے کی جلن کسی کل چین نہیں لینے دیتی۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ اس کا دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا وہ بھی پسلیوں کو توڑ کر اس کے قدموں میں آ گرے گا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ اس گلی میں داخل ہوتے ہی گویا اسے خود پر قابو رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ گھر کے دروازے میں داخل ہوتے وقت البتہ اس کے دل میں مختلف کیفیات کے انوہت کے ساتھ خوشی کی لہر بھی لے رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی برآمدے میں کھڑی آپا جی نے دوڑ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ کسی چھوٹی بچی کی مانند بلک بلک کر رو دی، اور امی سے تو وہ دیر تک چمٹی رہی۔ کچھ عرصے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک دن چوروں کی طرح داخل ہوگی، اس گھر میں جہاں وہ ممتا کے دلکش نغمے سن کر جوان ہوئی تھی، جہاں ابو نے اسے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا سبق سکھایا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سبق کچھ اور ہوتے ہیں اور حقائق کچھ اور۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسے بھی لمحے آئیں گے جب وہ ابو جی کی نظروں سے بچتی بچاتی اس گھر میں داخل ہوگی، جو کسی زمانے میں چند گھنٹے بھی سیما کی صورت نہ دیکھ پاتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ چند گھنٹے ان کی ڈیوٹی کے ہوتے تھے، ورنہ شاید وہ انہیں اپنی زندگی سے ہی نکال دیتے۔ دفتر سے آتے ہی وہ سیما کو یوں گود میں اٹھاتے گویا برسوں کی جدائی کے بعد اسے دیکھا ہو۔ چند لمحوں میں کیے جانے والے بعض فیصلے اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ برسوں کے معاملات بدل کر رکھ دیتے ہیں، محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتے ہیں، دلوں کو پتھر بنا دیتے ہیں اور انسانوں کو بے حس مجسمے۔ ایسا ہی ایک فیصلہ کچھ عرصے پہلے سیما نے بھی کیا تھا، لو میرج کر کے۔ اس کی امی اور آپا جی کی نظر میں تو اس کا یہ اقدام اگر اچھا نہیں تھا تو بہت برا بھی نہیں تھا، لیکن ابو کی وفاداری کو خاندان میں ایسی ٹھیس لگی تھی کہ انہوں نے زندگی بھر سیما کی صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی۔ 3 سال سیما نے اپنے گھر کے کسی فرد سے ملے بغیر گزار دیے، اور آج جب وہ ابو جی کی عدم موجودگی میں امی اور آپا جی کے بلاوے پر چوری چھپے ان سے ملنے آئی تو ابو کی نفرت کے تصور سے اس کا دل خون ہو رہا تھا۔ 3 سال بعد اس میں تبدیلی یہ آئی تھی کہ آپا جی، جن کی شادی اس کے سامنے ہوئی تھی، ان کی گود میں ایک بڑا پیارا گول مٹول سا بچہ ہمک رہا تھا۔ قدرت نے کوئی بھی چیز ہم دونوں بہنوں کو یکساں عطا نہیں کی، سیما نے دل ہی دل میں سوچا۔ آپا جی کو مامتا نچھاور کرنے کے لیے قدرت نے دوسرا بچہ بھی دے دیا تھا، اور سیما کی گود ابھی تک ویران تھی۔ آپا جی بچپن سے ہی بڑی فرمانبردار اور خاموش طبع تھیں، اور سیما کے مزاج میں شروع سے ہی سرکشی اور شوخی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ طبیعت اور شخصیت کے تضاد نے دونوں کی زندگی کی راہیں بھی جدا کر دی تھیں۔ آپا جی کی شادی والدین کی مرضی سے ہوئی، اور وہ ہنسی خوشی، باجے گاجے، بارات اور دیگر ہنگاموں کے ساتھ رخصت ہوئیں۔ چنانچہ وہ جب چاہتیں بڑی شان سے سر اونچا کر کے میکے آتی تھیں۔ سیما نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ خود کیا تھا، اس لیے وہ آج چوری چھپے میکے آئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے ایک ایک گوشے میں گھومی، ایک ایک چیز کو معصومانہ حسرت سے چھو کر دیکھا۔ باغیچے میں جامن کا وہ ننھا سا پودا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، تناور درخت بن چکا تھا۔ شام کو باغیچے میں پتھر کی بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں ملجفِ افق پر کتنی ہی یادیں جھلملا اٹھیں۔ اس کے کان میں ایک سرگوشی سی ابھری، یہ دانش کی آواز تھی۔ چاہت ایک دلچسپ سپنا ہوتی ہے سیما، جسے آنکھیں بھلا سکتی ہیں
مگر اس کا سرور زندگی بھر ہماری نس نس میں بسا رہتا ہے۔ چاہت کے جو چراغ ہم آج جلا رہے ہیں شاید لمحوں کی تیز و تند آندھیوں میں بجھ جائیں، مگر یہ وہ چراغ ہیں جن کی روشنی بجھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ صدیوں بعد بھی ملاقات ہوگی تو اسی غیر مرئی روشنی کی بدولت ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور پھر صدیوں کے فاصلے سمٹ کر رہ جائیں گے، اور ہم سوچیں گے کہ محبت ایک ایسا سحر ہے جو در حقیقت زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آج صدیوں کے فاصلے سمٹ گئے تھے اور پتھر کی بینچ پر بیٹھی سیما یہی محسوس کر رہی تھی، یہ سب کل کی باتیں ہوں، شام گزشتہ کا قصہ ہو، اور آج جب دانش سے اس کی راہیں جدا ہوئیں، مدت گزر گئی تھی، تو وہ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی کہ آخر صدیوں کے فاصلوں کا سمٹنا کیا ضروری ہے؟ کیوں یہ یادیں دل کے زخم کھرچنے چلی آتی ہیں؟ کل ہی کی تو بات تھی کہ دانش تعلیم کے سلسلے میں ان کے ہاں آ کر ٹھہرا تھا، اور اس کی قربت میں تھوڑا سا عرصہ گزرتے ہی سیما کو محسوس ہوا کہ بعض راہوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں سماتے گئے، لیکن دانش کو شدت سے احساس تھا کہ وہ اپنی کم مائگی کے سبب سیما کو اپنا نہیں سکے گا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بسنے والے ایک چھوٹے سے گھرانے کا فرد تھا، جس کا مستقبل بظاہر زیادہ روشن بھی نہیں تھا۔ سیما خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی، لیکن دانش کو حقائق کی سنگینی کا ہمہ وقت احساس رہتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، سیما، محبت ایک نشہ ہوتی ہے جس میں ڈوب کر ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، محبوب کی ہر ادا حسین لگتی ہے۔ شادی کے بعد جب خوابوں کے شیش محل حقائق کی سنگینی سے ٹکرا کر بکھرنے لگتے ہیں تو احساسات لہو لہو ہو جاتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو سیما، تم نے آسائشوں میں پرورش پائی ہے، ہمارے گھر میں داخل ہو کر شاید تمہیں سانس لینا بھی مشکل ہو۔ آؤ محبت کی آگ میں جل جانے سے پہلے ہم ایک بار پھر سوچ لیں کہ جس راہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمیں کس منزل پر پہنچائے گی۔ دانش کی یہ صاف گوئی اسے کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے جواب میں کیا کہا تھا، دانش، محبت ریاضی کا کوئی اصول نہیں جس میں تم جمع تفریق میں الجھے رہو۔ محبت تو جنون کا نام ہے، خرچ سے اس کا کیا تعلق؟ مجھے تم سے پیار ہے نا، اس لیے تمہاری ہر چیز سے پیار ہے، تمہاری غربت سے بھی اور تمہارے گاؤں سے بھی۔ اور دانش نے اس بحث میں ہار مان لی۔ وہ سوچا کرتی تھی محبت زندگی کو کتنا دلکش بنا دیتی ہے، لیکن یہ دلکشی زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ کالج میں 4 سال گزارنے کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہی سیما کو احساس ہوا کہ سوشل اسٹیٹس بہرحال زندگی کے اہم عناصر میں سے ایک ہے، چاہے انسان کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، باخلیق نظر ہو جائے، درویشی کی افادیت اور چھوٹے معیار زندگی کی مخالفت میں کتنے ہی لیکچر جھاڑ لے، مگر اپنے دل کی تہہ سے بہرحال وہ سوشل اسٹیٹس کی اہمیت کو کھرچ نہیں سکتا۔ صنم نے بڑے فخر سے سہیلیوں کے جھمگٹے میں کہا تھا، میرے منگیتر عنقریب کینیڈا سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے آنے والے ہیں۔ ہر آنے جانے والے کے ہاتھ مجھے اتنی قیمتی پریزنٹ بھیجتے ہیں کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ فضیلہ کے بارے میں بھی وہ جانتی تھی کہ اس کی بھی ایک صاحب شادی کی آس لگائے بیٹھے ہیں جو کسی بہت بڑی فرم کے مالک ہیں۔ وہ ہر سال گاڑی بدلتے۔ انیلا کو اس کا جو کزن اسکوٹر اور یونیورسٹی چھوڑنے آتا تھا، اس کے متعلق بھی سیما کو معلوم تھا کہ وہ عنقریب MBBS کر کے ڈاکٹر بننے والا ہے، اور ڈاکٹر بننے کا مطلب بھی وہ بخوبی جانتی ہے۔ ان سب سہیلیوں کے چہروں پر رقص کرتی مسرت کی چمک دیکھ کر وہ حیرت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے سوچا کرتی تھی کہ وہ کیسے کسی کو بتا سکتی ہے کہ اس کا محبوب ایک مزرعہ کا بیٹا ہے جو فلسفی میں MA کرنا چاہتا ہے۔ نئے خیالات پرانے خیالات کو نگل جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ حالات تھے جنہوں نے سیما کے تصورات کے صنم گدوں میں موجود پرانے بت باز کر دیے اور ان کی جگہ خواہشوں، خوابوں اور امنگوں کے نئے نت استدا کر دیے۔ یہ نئے بت بے حد دلکش، چمکیلے اور قد آور تھے۔ وہ ان سے محصور ہو کر رہ گئی۔ شہزاد ان کا دور کا رشتہ دار تھا۔ اس کے والد ایک میڈیسن کمپنی کے مالک تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، جوں شہزاد کی آمد و رفت ان کے گھر بڑھتی گئی، سیما کے ابو کی اس کے بارے میں رائے خراب ہوتی چلی گئی۔
وہ اسے اچھا لڑکا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو جو دن گزرتے گئے وہ نہ جانے کس طرح سیما کے قریب آتا چلا گیا، اتنا قریب کہ دانش کا تصور پس منظر میں چلا گیا اور دھیرے دھیرے سے دھندلانے لگا۔ وہ بڑے فخر سے شہزاد کی مرسیڈیز میں بیٹھ کر کالج سے آتی، تاریک چشمہ لگائے، بھورے بال ماتھے پر بکھرائے، سرخ و سفید چہرے سے کبھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پوچھتے ہوئے شہزاد خوابوں کا شہزادہ ہی لگتا تھا۔ لمبی سی نئی کار جب یونیورسٹی کی روش پر رینگتی ہوئی آگے بڑھتی تو سیما کو احساس ہوتا کہ کئی لڑکیاں حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تب اس کے انداز میں غیر ارادی طور پر ایک امیرانہ سی تمکنت اور گردن میں ایک خفیف سا تناؤ آ جاتا، اور اسے یاد بھی نہ رہتا کہ کل دانش لان میں پورا 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے ضرور گئی تھی، لیکن بامشکل 1 آدھ گھنٹے اکھڑے اکھڑے انداز میں باتیں کر کے اور پھر سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ لمحے پر لگا کر اڑتے رہے۔ اسے خود بھی احساس نہ ہو سکا کہ وہ دانش سے راہ بدل کر کتنی دور چلی آئی ہے۔ اسے ایک مرتبہ خیال نہ آیا کہ دانش سے کم از کم اتنا ہی پوچھ لے کہ تم اتنے کھوئے کھوئے سے کیوں رہتے ہو، مگر وہ اس سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی۔ پوچھتی بھی تو کیسے، مجرم تو وہ خود تھی۔ وہ ایک بھیگی بھیگی سی شام تھی، سیما لان میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی کہ دانش آیا اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیما نے نظر اٹھائی اور صرف اتنا ہی دیکھ سکی کہ دانش کی آنکھوں میں گلابی ڈورے پھیلے ہوئے تھے۔ دانش کی چبھتی ہوئی نظروں کا اسے احساس تھا، مگر وہ بدستور سر جھکائے اخبار کی طرف متوجہ رہی۔ سیما، آخرکار دانش کی سرگوشی ابھری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری سوچ بالکل نوخیز اور نوعمر اسکول گرلز کی سی ہوگی، جو ہر چمکتی چیز سے عموماً متاثر ہو جاتی ہے۔ دانش، سیما نے یک لخت سر اٹھا کر نہایت نبھے تلے لہجے میں کہا، دراصل میں نے اب تمہارے فلسفے کو سمجھ لیا ہے، اور وہ محض فلسفہ نہیں، زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں نے واقعی آسائشوں میں پرورش پائی ہے، ہمیشہ آگے جانے کے خواب دیکھے ہیں۔ تمہارا یہ کہنا درست تھا کہ تمہارے چھوٹے سے دیہاتی مکان میں داخل ہو کر مجھے دھوئیں اور اوپلوں کی بو میں سانس لینے میں ہی دقت پیش آئے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اس قابل کبھی نہ ہو سکو گے کہ شہر میں رہ سکو اور ایک آئیڈیل قسم کی زندگی گزار سکو۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے میں تم نے بہت دیر لگائی۔ سیما، دانش نے مجروح لہجے میں کہا، تم نے شاید یہ نہیں سوچا کہ تمہارا ہاتھ تھام کر انجانی راہوں پر اتنا آگے آ چکا ہوں کہ واپسی کا تصور بھی اس کے لیے محال ہے۔ یادوں کو بھلانا کچھ مشکل نہیں۔ سیما نے اخبار پر نظریں جما کر کہا، یہ تم کہہ رہی ہو سیما؟ دانش کے لہجے میں حیرت تھی۔ سیما خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا یا اس کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ چند لمحے تک اعصاب شکن سکوت طاری رہا، پھر دانش اٹھ کر چل دیا۔ اس کے کندھے ہارے ہوئے جواری کے تنہ جھکے ہوئے تھے۔ اس وقت تو سیما نے بے دردی سے کہہ دیا تھا کہ یادوں کو بھلانا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن آج شام ان گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر کے اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، کوئی چوٹ ابھری، کوئی درد جاگا۔ بڑے دکھ سے اس نے سوچا کہ یادوں کو بھلانا کس قدر مشکل ہے۔ یادیں تو وقت کی راکھ میں دفن ہو کر بھی زندہ رہتی ہیں۔ یہ یادیں اس لیے اسے بھی ڈس رہی تھیں کہ 3 سالہ ازدواجی زندگی نے اسے کچھ نہیں دیا تھا، البتہ یہ احساس ضرور دلایا تھا کہ شہزاد کا انتخاب کر کے اس نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ پیار، محبت، گھریلو سکون یا اولاد، کچھ بھی تو اس کے پاس نہیں تھا سوائے دولت کے، جو اسے ذرا سا بھی سکون نہیں دے سکی تھی۔ شادی سے پہلے وہ شہزاد کو پارٹیوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے درمیان گھرا دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ وہ بڑا ایڈوانس لڑکا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد جب شہزاد خود اسے اپنے ساتھ تقریبات میں لے جانے لگا تو وہ بات بات پر کڑھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ مسز خورشید کی سامری لڑکی شہزاد کو دیوانہ وار چاہتی ہے، اور شہزاد خود روز بروز انیس احمد خان کی لڑکی کے قریب ہونے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ مسز نسیم اگرچہ شادی شدہ ہیں، لیکن شہزاد کے سامنے کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمانے لجانے کی ایکٹنگ کرتی ہیں۔ یہ سب باتیں سیما کی برداشت سے باہر تھیں، لیکن 1 سال تک وہ احساس کے جہنم میں سلگتی رہی، اور 1 سال بعد جب شہزاد کی وہ محنت رنگ لے آئی جو وہ انیس احمد خان کی لڑکی کے حصول کے لیے کر رہا تھا،
تو اس کی نظروں میں سیما کی کوئی وقت نہیں رہی۔ آج وہ ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں سے نہ پیچھے لوٹ سکتی تھی اور نہ ہی آگے بڑھنے کی اس میں ہمت تھی۔ 8 دن اس نے امی، آپا جی اور دوسرے بھائی بہنوں کے درمیان یوں گزار دیے جیسے کوئی سہانا سپنا دیکھا ہو۔ 9ویں دن اس کے ابو دورے سے واپس آنے والے تھے، اس لیے اس نے اپنا سامان سوٹ کیس میں ڈالا اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ چھوٹے بھائی بہن اپنی معصوم آنکھوں میں سوال لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں پوچھ رہی تھیں، باجی تم اتنے دن بعد تو آئی ہو، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ ان کی امی انہیں سمجھانے لگی، دیکھو بچوں، اپنے ابو کے سامنے سیما کے آنے کا بالکل ذکر نہ کرنا، اچھا؟ ورنہ میں سب کا جیب خرچ بند کر دوں گی۔ سیما کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ایک ایک کو گلے لگایا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ سب کو سینے میں چھپا لے، مگر اسے تو یہاں سے جانا تھا ابو کے آنے سے پہلے۔ وہ اپنے دل پر صبر کی وزنی سیل رکھ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب سیما اپنے گھر پہنچی تو بڑا عجیب حادثہ ہوا۔ شہزاد اس وقت انیس احمد خان کی لڑکی فیروزہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ سیما نے انہیں ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک آندھی سی چل پڑی۔ اس کی رگوں میں لہو کی جگہ گویا دہکتا ہوا لاوا ابلنے لگا۔ اس نے بامشکل خود پر قابو رکھا اور کچھ کہے بغیر الٹے قدموں اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور نڈھال سی ہو کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ پچھتاووں کے کانٹوں سے گویا اس کی روح تک تار تار ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ضیاع ستانے لگا۔ شہزاد اس کے پیچھے پیچھے آیا اور آتے ہی بے حد تلخ لہجے میں بولا، ذرا سی بھی تمہیں تمیز نہیں ہے؟ گھر میں آئے مہمان سے نہ سلام نہ دعا، آئے اور منہ پر پھلا کر لیٹ گئیں۔ تمہاری یہ نخرے بازیاں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ایک تو سیما پر افسردگی، تھکن اور احساس ضیاع طاری تھا، اس پر شہزاد کا یہ اہانت آمیز انداز گفتگو، مدتوں سے پکتا ہوا لاوا آخرکار ابل پڑا۔ کان کھول کر سن لیجئے، میرے لیے ایسے مہمانوں کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ میرے جاتے ہی ان مہمانوں نے گھر میں ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے پہلی مرتبہ اتنے سخت لہجے میں شہزاد سے بات کی تھی۔ آہستہ بات کرو، وہ سن رہی ہوگی۔ شہزاد دانت پیس کر غرایا، میں کسی سے نہیں ڈرتی جو آہستہ بات کروں۔ وہ سنتی ہے تو سنا کرے، یہ میرا گھر ہے، اور اگر آپ ایسی ہی لڑکیوں سے یہ گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی۔ سیما کی آواز بھرا گئی۔ اسے شہزاد پر اتنا مان تھا اور اسی مان سے اس نے آخری جملہ کہا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان الفاظ پر شہزاد کا رول بدل جائے گا، لیکن اس وقت اس کے بچے کچے اعتماد کی بھی دھجیاں بکھر گئیں جب شہزاد نے غرا کر کہا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میرے سامنے نہ رہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن اگلے دن اس وقت وہ سن ہو کر رہ گئی جب نوکر نے اسے ایک لفافہ لا کر دیا۔ شہزاد نے لفافہ آفس سے بھیجا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا۔ لفافے سے برآمد ہونے والا طلاق نامہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ساتھ ایک چٹ پر شہزاد نے لکھا تھا کہ حق مہر کا چیک اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے اور باقی ضابطے کی کارروائی اس کا وکیل پوری کرے گا۔ وہ چاہے تو اپنے گھر جا سکتی ہے۔ سیما کو گمان بھی نہ تھا کہ شہزاد اتنی جلد اتنا اہم فیصلہ کر لے گا، لیکن آج اسے شہزاد کی کافی عرصے پہلے کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا، کامیاب بزنس مین وہ ہے جو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہو، اور شہزاد اپنے باپ کا جانشین بن چکا تھا، یعنی ایک کامیاب بزنس مین۔ سیما نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کلائی کے حلقے میں منہ چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا گیا اور اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ تاریکیاں چھٹیں تو اگلا دن چڑھ گیا۔ ایک ملازمہ اسے ہوش میں لائی تھی۔ شہزاد کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ ہارے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اپنا سامان جمع کیا، چیک بک پرس میں ڈالی اور ٹیکسی منگوا کر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ چند دن سیما نے YMCA ہوٹل میں گزارے، پھر ایک مسدود علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ دنیا میں اب کسی سے بھی ملنے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ وہ کسی کو منہ دکھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ سے بھی شرمندہ تھی۔ اپنے دل میں ہولناک سناٹے لیے، اپنے سینے میں اپنی انا کی توہین کا گہرا گھاؤ چھپائے، اس نے زندگی کا شیرازہ از سر نو سمیٹنا شروع کیا۔
اس کے اکاؤنٹ میں معقول رقم جمع تھی۔ اس نے ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام شروع کیا۔ اس میں اس کی آدھی سے زیادہ پونجی ڈوب گئی اور 3 کارکن لڑکیوں نے لیبر کورٹ میں اس پر مقدمہ کر دیا، جسے بھگتتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے بہت دیکھ بھال کر کے چھوٹے پیمانے پر کاسمیٹکس کے چند ایک آئٹم تیار کرنے والی چھوٹی سی فرم میں حصہ ڈالا۔ اس مرتبہ بچی کچی پونجی بھی گنوا دی اور اسے یقین آ گیا کہ وہ ہرگز کوئی بزنس وومن نہیں ہے۔ کاروبار اس کے بس کی بات نہیں۔ دل کچھ اور بجھ گیا اور اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری کر لی۔ بچوں کو پڑھانے میں اس کا جی بہلنے لگا، تاہم اندر کا سناٹا بدستور بڑھتا رہا۔ وقت تھا سرکش پنچھی کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ 3 برس گزر چکے تھے۔ 3 برس بظاہر کوئی لمبی مدت نہیں، لیکن سیما کو یہ 3 صدیوں سے بھی زیادہ طویل محسوس ہوتے تھے۔ اس کے چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ نمودار حلقے تھے، بے رس ہونٹ، خشک بٹ سن جیسے بال، اجڑے اجڑے رخسار اور سونی سونی آنکھیں۔ سینے میں دل کی جگہ ایک ہولناک سا خلا رہ گیا تھا، وہ گویا حسرتوں کے خون سے بھر گیا تھا۔ روح کی دھڑکن کچھ اور بڑھ گئی۔ اس روز اس کے اسکول میں بہت بڑی تقریب تھی۔ اسکول کے مالکان اور پرنسپل نے اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر مہمان خصوصی تھے۔ صبح اسکول کے گراؤنڈ میں ڈی سی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے اسٹاف کے دیگر ارکان کے ساتھ سیما بھی موجود تھی۔ مقررہ وقت پر یعنی ٹھیک 11 بجے سرکاری جیپ اسکول کے گیٹ میں داخل ہوئی اور وہ سب لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ سیما بھی سرد مہری سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے دنیا داری کے کسی بھی ہنگامے سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ تو بس بے دلی سے زندگی کا قرض چکا رہی تھی۔ جیپ سے جو دراز شخص مسکراتے ہوئے اترا، اسے دیکھ کر سیما بت بن گئی۔ وہ نفیس تراش کا آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور آنکھوں پر بڑ نظر کی اینک لگی ہوئی تھی۔ یہ دانش تھا، وہی دانش ٹوٹا پھوٹا سا، جسے سیما نے زندگی کی راہ پر بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی روح شاید آسمان اور زمین کے درمیان کہیں معلق ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ جب اسٹاف نے باری باری متعارف کراتے ہوئے دانش نے اس کی طرف دیکھا تو سیما ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ دانش کے ہونٹوں سے بھی رسمی سی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سیما تم؟ اس کے لہجے میں برسوں کی حیرت، تحیر اور تعفف سمٹ کر آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سوال کا جواب سیما نے اس وقت دیا جب فنکشن کے اختتام پر سے پہر کو اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر اس کے گھر جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی کہانی پر دانش نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اسے بتانے لگا، تم نے جب میرا ہاتھ جھٹکا تو اصولی طور پر مجھے شکستہ دل ہونا چاہیے تھا اور میں ہو بھی گیا تھا، مگر بہت تھوڑے عرصے کے لیے، پھر جسے میری روح میرے لیے ایک حیات نو کا پیغام لے کر اٹھی۔ میں نے بہت محنت کی، یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا، اسکالرشپ پر باہر گیا اور واپس آ کر مقابلے کے امتحان میں بیٹھا۔ 1 سال پہلے ہی میری یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے۔ میں نے اس 1 سال میں تمہیں بہت ڈھونڈا، تمہیں یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ تمہاری پیش گوئی کے برعکس شہر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے پاس سرکاری بنگلہ، نوکر چاکر، گاڑی، تھوڑا بہت پیسہ اور زندگی کی ساری آسائشیں موجود ہیں۔ نہیں، میں اس کمینے انسان کی طرح تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ شہزاد نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اور دانش ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک ذرا سے توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں مزید بولا، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ نہ جانے کس مہم امید سہارے میں نے ماں باپ کے تمام تر اصرار کے باوجود شادی نہیں کی۔ میرے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے آج بھی کھلے ہیں۔ سیما، کیا تم مجھے اپنی رفاقت کا شرف نہیں بخشو گی؟ اس نے گردن گھما کر سیما کی طرف دیکھا۔ اس کی ذہین آنکھوں میں ایک معصوم سی امید کا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ وہ اپنی توہین، اپنی شکست، سب کچھ بھول چکا تھا۔ اسے واقعی سیما سے محبت تھی، جو آج بھی کاسہ دل میں اس کے سامنے پھیلائے کھڑا تھا۔ سیما خاموشی سے ایک طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ڈرائیور پر ایک نظر ڈالی جو بت کی طرح ساکت بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سیما جیپ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔
جس میں شیشے کی جگہ دھندلی سی پلاسٹک شیٹ لگی ہوئی تھی۔ نہیں دانش، اس کے ہونٹوں سے جیسے کسی اور کی آواز نکلی ہو۔ میں زندگی کے سفر میں تمہاری رفیق نہیں بن سکتی۔ میری جگہ اس وقت کوئی اور عورت ہوتی تو شاید بہت خوش ہوتی، مگر میں خود غرض نہیں ہوں۔ دانش، مجھے یاد ہے جب تم کمزور تھے، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے تھے تو میں نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا۔ آج میں شکست خوردہ ہوں، لیکن میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتی، تمہارے لازوال خلوص کا سہارا نہیں لے سکتی۔ مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ محتمل مزاج دانش تقریباً چلا اٹھا۔ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو وہ سزا دینا چاہتی ہوں جس کی میں مستحق ہوں، سیما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں پہلے ہی بہت خود غرض بن چکی ہوں، اب مزید خود غرض نہیں بننا چاہتی۔ میں منصف بن کر سوچتی ہوں تو اپنے آپ کو سزا کا مستحق پاتی ہوں۔ مجھے یہ سزا جھیلنے دو۔ جھلستے صحرا میں میرے سر پر سائباں نہ پھیلاؤ۔ میرے دامن شکستہ میں رحم، محبت، ہمدردی یا خلوص کسی بھی جذبے کی بھیک نہ ڈالو۔ میرا انتظار مت کرو، اپنا گھر آباد کر لو۔ دانش، ہو سکے تو میرے لیے صرف اتنا کرنا کہ مجھے معاف کر دینا۔ ڈرائیور، اگلے موڑ پر گاڑی روک دینا، میرا گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور نے چونک کر موڑ سے پہلے ہی گاڑی کو روک دیا۔ سیما، میری بات تو سنو، دانش چلایا اور اس کا بازو تھامنے کے لیے گاڑی سے اترا، مگر اس وقت تک سیما فٹ پاتھ پر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ دانش شاید اس کے تعاقب میں دوڑتا، مگر پھر شاید اسے احساس کے تحت رک گیا کہ راہگیر ایک سرکاری گاڑی سے ایک عورت کو اتر کر بھاگتے ہوئے اور پھر بظاہر ایک اچھے بھلے اور باروب شخص کو اس کا تعاقب کرتے دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ وہ جلدی سے دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ موڑ عبور کر کے سیما نے مڑ کر دیکھا، جیپ ابھی تک موڑ سے پیچھے ہی تھی۔ اس نے تیزی سے اس عمارت کی سیڑھیاں پھلانگنا شروع کیں جس میں دوسری منزل پر اس کا فلیٹ تھا۔ چند لمحے بعد وہ اپنے بیڈ پر تکیے میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اتنی شدت سے وہ زندگی میں کبھی نہیں روئی تھی۔